السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم محرم الحرام جو کہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ خدیجہ آنٹی آپ کو اور زہرا آنٹی تفصیل سے بتائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہینہ ایک کیلنڈر ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں انگلش کیلنڈر کہتے ہیں، جو کہ ہم لوگ عام طور پہ جنوری فیبرری جس کے منتھس ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے محرم الحرام کے مطلب اسلامک مہینے اسلامی کیلنڈر کے مہینے جو کہ جس کا سٹارٹ محرم سے ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں خاص طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، جو کہ صبر و شکر تقوی اور ایثار کا درس دینے والی قربانیاں ہیں۔ اور آج ہم جو ہے اسی مہینے کی فضیلت کو سمجھیں گے اور پیش آنے والے واقعات جو ہیں وہ اہم واقعات کو دیکھیں گے۔ تو ہمارے اسلامی کیلنڈر کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو آیت بیان کی ہے اس کا جو معنی ہے وہی ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اس دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، مطلب جب سے یہ دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، تب سے ہی یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور جب سے ہی اس کا شمار ہوتا ہے جس میں ہمارے مہینے جو مہینے ہوتے ہیں اسلامی، اس میں پہلا مہینہ محرم کا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ 12 تعالیٰ مہینے اسلامی ہجری کے یاد رکھے، سوچے سمجھے دیکھے بھالے ان کو نہ بھولیں۔ پہلا محرم دوسرا سفر، پہلا محرم دوسرا سفر، ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربیع الاول ربیع الثانی، جماعت الاول جماعت الثانی، باقی چھ کی یہ ترکیب، باقی چھ کی یہ ترکیب، رجب شوال رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج، رجب شوال رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج۔ 12 مہینے اسلامی ہجری کے یاد رکھے، سوچے سمجھے دیکھے بھالے ان کو نہ بھولیں۔ پہلا محرم دوسرا سفر، پہلا محرم دوسرا سفر، ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربیع الاول ربیع الثانی، جماعت الاول جماعت الثانی، باقی چھ کی یہ ترکیب، باقی چھ کی یہ ترکیب، رجب شوال رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج، رجب شوال رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج۔ پیارے ساتھیوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ سباتا نے آپ کو پویم میں سارے 12 مہینے جو ہیں وہ بتائے۔ اب ان 12 مہینوں کو آپ سب بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو خدیجہ آنٹی جو ہیں وہ ہماری اسلامی تاریخ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں اور اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت بتائیں۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اسلامی ہجری کا پہلا مہینہ کون سا ہے۔ محرم، جو کہ ابھی ہم نے سنا سباتا سے۔ اور پتہ ہے محرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ شہر اللہ محرم، یعنی اللہ کا مہینہ محرم۔ محرم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا عزیز ہے یہ محرم مہینہ۔ اس کو بہت آنر اور رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے میں محرم کا ہے، اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی 10th آف محرم کا روزہ پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پچھلے سال کے وہ گناہ جو ہمیں پتہ نہیں چلتے مگر ہم سے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہم سے غلط ہو جاتی ہیں، ہم ماں ہم کو آواز دے رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں سے لڑ لیتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو بیٹا اپنا آپ مائک بند کر دیجیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے غلطی سے ہو جاتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ہمارے لیے معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس چیز کی۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ اور عاشورہ کا روزہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو
بھی آزاد کیا تھا. کس سے آزاد کیا تھا؟ فرعون سے آزاد کیا تھا. فرعون جو تھا وہ ایجپٹ میں ہوتا تھا، بڑے بڑے پیرامڈس اس نے بنوائے تھے حضرت موسیٰ کی قوم سے، یعنی یہودیوں سے، ہے نا. بیٹا آپ اپنا پلیز نہیں ویڈیو لے رہا ہوں اپنے ٹیبل کی. آف کر دیجئے بیٹے. ارقام، اچھا چلیں. ہم بتا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی وہ فرعون جو تھا وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، جو کہاں ہوتا تھا؟ ایجپٹ میں ہوتا تھا نا. اور اس نے بڑے بڑے پیرامڈس بنوائے تھے انسانوں سے اور حضرت موسیٰ کی قوم سے، اور وہ جو تھا ان پہ بہت ظلم کرتا تھا. تو جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر ایجپٹ سے باہر نکل جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر جب باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ بڑا سا ایک سمندر ہے، اور اس کی نہ ان کے پاس آگے جانے کی جگہ، اور پیچھے جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے 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 جا رہا ہے. تو کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے ان کے پاس جو سٹک تھی اس کو زور سے زمین پہ مارا، اور جو سمندر تھا وہ دو ٹکڑے ہو کے کھل گیا. یہ پانی کا ایک حصہ ایک سائڈ پہ چلا گیا اور دوسرا حصہ دوسری سائڈ پہ، بیچ میں ایک بڑی سی روڈ بن گئی. اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ اپنے لوگوں کو لے کے انہوں نے کہا چلو، اور وہ سب ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اور جب وہ دوسری اینڈ، جب وہ مڈل میں پہنچے تو فرعون اور اس کی قوم کے جو لوگ تھے، اس کے جو ساری فورسز اور اس کی آرمی جو تھی وہ اس کے ساتھ آ رہی تھی، تو اس نے بھی جوائن، اس میں اندر آ گیا، داخل ہو گیا پانی کے اس روڈ پہ. اور جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم جو تھی وہ اینڈ آف دا اس پہ ریور کے اینڈ پہ پہنچی، تو فرعون جو تھا وہ بالکل مڈل میں اپنے لوگوں کے ساتھ موجود تھا. اور اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ وہ پانی سب نے اپنی جگہ لے لی، اور فرعون اور اس کے سارے جو دوست تھے، اس کے سارے جو فوج تھی، وہ سب پانی میں ڈوب کے مر گئی. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی وہ روزہ رکھتی تھی 10th آف روزے پر محرم کو، 10 محرم کو، اس لیے کیونکہ ان کو آزادی ملی تھی. مگر پھر کیا ہوا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری امت کے لوگ 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، یا تو 9 کے ساتھ 10 کو روزہ رکھیں گے، یا 10 اور 11 کو محرم کو روزہ رکھیں گے. تو ہم 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان 2 days کا روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام تھے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت، جو حضرت آدم علیہ السلام تو ہمارے فادر ہیں نا، سب سے پہلے ہیومن بینگ تھے، اور وہ جنت میں تھے. تو انہوں نے دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا قرآن میں بھی موجود ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے کا واقعہ ہم لوگوں کو یاد ہے، جس میں جو ہے وہ حضرت نوح کو جو تھا، وہ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کتنے ایئرس تک زندہ رہے؟ جمع ہو رہے ہیں سب بھائی کے اور ہمارے. آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کتنے ایئرس تک زندہ رہے تھے؟ وہ 950 ایئرس تک زندہ رہے تھے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، اور لوگ جو تھے وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہو ایک بڑی سی شپ بناؤ حضرت نوح کو. تو انہوں نے شپ بنانی شروع کر دی. اب پھر کیا ہوا کہ کچھ تھوڑے جب انہوں نے جب ان کی شپ تیار ہو گئی، تو ایک دن جو تھے وہ بہت سارے اینیملز آ گئے ان کے پاس، اور وہ اندر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ سب تمہارے ساتھ جائیں گے. اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم اپنے ان لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلا لو جو تمہارے ساتھ تمہاری بات مانتے ہیں. پھر انہوں نے ان لوگوں کو بھی بلا لیا. پھر وہ سب جو تھے وہ اس شپ کے اندر گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بارش شروع ہو گئی اور بہت سارا طوفان آیا، اور ساری جو دنیا تھی وہ پانی کے نیچے چلی گئی.
اور صرف جو لوگ کشتی میں تھے وہ بچے رہ گئے. آپ کو پتا ہے کتنے ایئرس کتنا ٹائم لگا اس شپ کو جو تھا وہ واپس لینڈ آنے میں اور واپس پانی کو سب کچھ ختم ہو جانے میں. وہ جو فلڈ آیا تھا ان کو 1 year and 10 days لگے. اس کا مطلب کیا ہے کہ 1 year جو تھا وہ محرم سے نیکسٹ ایئر محرم اور 10 days 10th of محرم. تو یوں 1 year 10 days کا سفر انہوں نے طے کیا اور پھر ان دنیا جو تھی وہ بالکل ختم ہو کے دوبارہ سے آباد ہوئی. نیکسٹ سلائیڈ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ تو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے بھی پڑھا تھا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت بہادر انسان تھے اور وہ جو تھے وہ ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی تم خدا نہیں ہو, اور وہ کھڑے ہو گئے اس کے خلاف. تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے جو تھا وہ ان کو جو تھا وہ آگ میں پھینکوانے کا حکم دیا. مگر اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانا تھا. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اور آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ بیڈ آف روزز بن گئی. فلاورز اور روزز آ گئے اور وہ آگ جو تھی وہ ٹرنڈ انٹو فلاورز. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اور ہمیں پتا ہے حضرت موسیٰ کا قصہ. حضرت موسیٰ کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھا تھا کہ کیسے جو تھا وہ لشکر لے کے جو تھا وہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جو تھے وہ ریور تک پہنچے, اور ریور کو جو تھا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور روڈ بن گئی, اور فرعون اور اس کے لوگ سارے غرق ہو گئے اور حضرت موسیٰ آسانی سے دوسری طرف اپنے لوگوں کے ساتھ نکل گئے. نیکسٹ سلائیڈ. پھر آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. حضرت یونس علیہ السلام کے لوگ جو تھے وہ بھی ان کو بڑا تنگ کیا کرتے تھے, تو وہ ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے. اور جب وہ گئے تو وہ ایک کشتی میں بیٹھے, اور وہاں کیا ہوا کہ وہاں طوفان آنا شروع ہو گیا. تو اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کسی انسان, اگر ایسے طوفان آتا ہے تو اگر کسی انسان کی ہم کسی کو پھینک دیں پانی میں تو ہم جو ہے وہ ہمارے بچ جائے گا, اور اب جو ان کا وہ جن خداؤں کو مانتے تھے کہ وہ جو ہے وہ ہم کو انسان کی قربانی لے کر اور وہ ہم کو بچا دے گا. اور اس طرح جو تھے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا گیا اور ایک مچھلی نے ان کو کھا لیا. پھر کیا ہوا؟ نیکسٹ سلائیڈ. تو انہوں نے جو تھا وہ مچھلی کے پیٹ میں جو تھا وہ دیکھو کتنی بڑی مچھلی ہے, اور اتنی بڑی سی وہ مچھلی تھی, اور اس کے لیے انہوں نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اور یہ بھی دعا قرآن میں موجود ہے ہمارے پاس. نیکسٹ سلائیڈ. اب جی جب انہوں نے دعا مانگی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا. جی ہاں یہ دعا ہے, یہ بھی تکلیف میں پڑھ سکتے ہیں نا. جی بالکل. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیٹا آپ پلیز پلیز کسی بچے کا مائک کھلا ہوا ہے, آپ بند کر لیجیے. تھینک یو. تھینک یو. چلیے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی. ہمیں پتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ بہت بیمار رہے تھے اور بہت تکلیف میں تھے اور بہت سال بیمار رہے تھے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا قبول کر کے ان کو صحت یاب کر دیا تھا, اور یہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے. اچھا ایک اور, یہ نبی تو نہیں تھے مگر یہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے, اور
یہ جو تھے وہ ہیرو تھے اپنے وقت کے، اور اب ان کو جو ہے وہ خلیفہ، یہ سیکنڈ خلیفہ تھے، مطلب سیکنڈ رولر تھے مسلمانوں کے، اور انہوں نے بہت جنگیں لڑی اور بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا ان کے وقت میں۔ سب سے زیادہ مسلمان جو تھے وہ ان کے اس میں آئے، اور یہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ بہترین انسانوں میں سے تھے، انسان تھے جو دنیا میں رہ چکے ہیں، اور ان کی ایگزامپلز ہم نے اسکول کی بکس میں بھی پڑھی ہیں، اور انہوں نے جو تھا وہ سارا جو گورنمنٹ کا سلسلہ ہے وہ سب کا نظام جو تھا وہ حضرت عمر فاروق کے وقت سے اور ان کے نظام سے کے وقت سے شروع ہوا۔ اور ان ظاہر ہے جب وہ بہت سارے کام کر رہے تھے تو ان کے کچھ دشمن بھی ہو گئے تھے، ان میں سے کسی ایک دشمن نے ان کو 23rd year of ہجری میں نماز پڑھتے وقت ایک ڈیگر سے ان کو ہٹ کیا تھا، اور 3 days کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور یہ ان کا جو انتقال ہوا تھا وہ کوئی عام ڈیتھ نہیں تھی، وہ شہادت کی ڈیتھ تھی، جو کہ بہت بہت عظیم لوگوں کو ملتی ہے، اور جو شہادت ہے وہ ہمارے ریلیجن میں بیسٹ مانی جاتی ہے۔ مطلب نبیوں کے ساتھ جو شہید لوگ ہوتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، اور جنت میں بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ کس کا قصہ آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا قصہ آتا ہے۔ حضرت امام حسین جو تھے وہ جب سے چھوٹے تھے تب سے بہت اچھے بچے تھے، اور وہ اپنی کس کے بچے تھے؟ وہ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن تھے، اور حضرت علی اور بی بی فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ کے بیٹے تھے۔ اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین شہادت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ وہ سب کا خیال رکھتے تھے اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت وائس تھے، اور حضرت علی کی طرح بہت بریو تھے، اور ان کو جو تھا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کا بھی انتقال ایک جنگ کے دوران ہوا تھا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی شہادت عطا فرمائی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں سب انسانوں کے شہزادے ہوں گے، شہیدوں کے شہزادے کہلائے گئے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہم لوگ جائیں گے جنت میں تو ہم ان سے ملیں گے، اور ان کو دیکھیں گے، اور ان کے قصے ان سے خود سنیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ آنٹی آپ تھوڑا سا بتائیں گی اب؟ جی بچوں، آپ کو پتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بھائی تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بھائی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو شہادت کا درجہ عطا کیا، اور ان دونوں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ اوبیڈینٹ اور ویل مینرڈ تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں سیرت کے واقعات سے ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ اکثر ملتا ہے۔ یہ بچوں کو شرارتیں کرنی چاہیے، لیکن ایسی شرارتیں انہوں نے کبھی نہیں کی جو کسی کو ہرٹ کرے۔ اگر کبھی انہیں کسی کو کچھ سکھانا بھی ہوتا تھا، کچھ بتانا ہوتا تھا، تو یہ بہت اچھے طریقے سے بتاتے تھے، اس کو اگزامپل کر کے دکھاتے تھے۔ جیسے کوئی مسجد نبوی میں کوئی وضو غلط طریقے سے کرے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط وضو کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ ہمیں وضو کرنا سکھا دیں، آپ دیکھیں ہم کیسے وضو کرتے، اگر ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا۔ اور کیونکہ سب جانتے تھے یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں، بچوں میں ان کے بیہیویئر کی، ان کی تمیز طریقے کی بہت تعریف تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی آپ ابھی بتائیے گا ہمیں، پہلے بات سنیے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو اتنا بڑا پرائڈ دیا، وہ کبھی اسکیری نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے گھر میں ہوتا ہے نا، کوئی مسٹیک ہو جائے اور پوچھے امی ہاں بھائی یہ کس نے کیا، تو ہم فوراً اسکیری ہو کے جھوٹ بولتے، لیکن انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
کبھی کسی کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم ذرا سب پارشل ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں یوں نہیں کہتے ورنہ یہ بعد میں کرے گا، لیکن ہی آلویز اسٹینڈ آن ٹروتھ. وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہے. جو ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ صدیق کہلاتا ہے، صادق کہلاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے انعامات بھیجتے ہیں جنت سے. اور انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہماری ان اچھے والے شہزادوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نیک توفیق عطا کرے اور اپنی صراط مستقیم پہ چلائے تاکہ ہم سب کو جنت میں ملا دیں. آمین. ٹھیک ہے. تو خدیجہ آنٹی نے اور زہرا آنٹی نے تو ہمیں بہت اچھے واقعات بتائے، اور سن کے مجھے بھی بہت مزہ آیا، یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. اب ہم لوگ بہت آسان آسان سے سوال کرتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے جواب آتے ہیں تو ضرور آپ اپنا ہینڈ ریز کریں، میں مائک کو کاؤنٹ کروں گی اور آپ آنسر. ٹھیک ہے. اب اچھا بچوں یہ مما نظر آ رہی ہے آپ کو؟ خود کی بکالی میں ڈال کے بچوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو نظر آئی؟ میں اگین لگاتی ہوں اس کو، آپ دیکھیے گا. جی اب یہ واقعہ کسی پیغمبر کا واقعہ ہے، ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا نا. تیل بھی میں نے کبھی لیا تھا تو ایک چمچ تیل لیا تھا. کسی بچے کا مائک آن ہوا ہے؟ پلیز آپ اپنا ہینڈ ریز کریں اور بتا دیں آواز نہیں آتی نا کون بالکل بھی. جی اس کو یہ واقعہ کس پیغمبر کے ساتھ پیش آیا تھا؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ کر رہی ہوں لیو کرتے ہیں. جی کون بچہ ہینڈ ریز کر رہا ہے؟ سائم بتائیں گے، یا پھر واسم بتائیں گے، یا عائشہ نور بتائیں گے؟ جی کس کا ہینڈ ریز ہوا ہے بتائیں. حضرت ابراہیم. ویری گڈ، بالکل ٹھیک. ہم نے یہ والا واقعہ سنا بھی تھا نا پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آگ بیڈ آف روزز بنا دی تھی. ٹھیک. اچھا جی کس پیغمبر نے کشتی بنائی تھی؟ چلیں جی یہ کون بتائے گا؟ یہ حضرت نور علیہ السلام کے واقعہ. ویری گڈ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا یہ. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی. آپ کو ابھی آنٹی نے بھی بتایا تھا یہ سارا واقعہ. ہاں، ٹھیک ہے. یہ بتائیے مچھلی کے پیٹ میں کون سے پیغمبر رہے تھے؟ یہ کون بتائے گا؟ ویری نائس. یہ کون تھا؟ نمل تھی. نمل نے بالکل ٹھیک بتایا. حضرت یونس علیہ باسم السلام. بھی تو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. باسم عاصم بتائیں آپ. ٹھیک بتا رہی ہیں. ان کا مائک آف ہے. السلام کا واقعہ. جی بالکل ٹھیک، ویری گڈ. سارے بچوں کو دیکھا سب نے، آنٹی کتنے غور سے سنے ہیں نا نبیوں کے پیغمبروں کے واقعات، اور سب لوگ آنسر کر رہے ہیں. زبردست. کیا جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس پیغمبر نے دعا مانگی تھی یہ. قاسم کو سارے کوشچنس کے آنسر پتہ ہیں. اور ٹائم بتائیں گے؟ حضرت نوح. ویری گڈ. اچھا حضرت تو یونس میرے علیہ خیال میں السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کے یونس یہ علیہ دعا مانگی السلام تھے. جی 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 بالکل بالکل.
अच्छा जी, ये कौन बताएगा? ये वाला तो अभी अभी आंटी ने सुनाया था किस्सा। वो कौन से पैगंबर थे जिनके लिए अल्लाह ताला ने समंदर में रास्ता बनाया था? बहुत हजरत डिटेल से मूसा बताया था। अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा वेरी अलैहिस्सलाम। गुड, बच्चे को पता है, सब बच्चे को पता है आंटी, देखा, सारे बच्चे जानते हैं ये वाला आंसर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जी, ये बताएं कि हज कौन से इस्लामी महीने में अदा किया जाता है? आखिरी महीने जिलहज। लब्बैक ला शरीक लक वेरी गुड, लब्बैक में बिल्कुल इन्नल बिल्कुल हम्दा। बिल्कुल ठीक आंसर किया। हम्म। अच्छा, ये वाला आंसर किसको आता है? कौन से पैगंबर थे जो जानवरों की जबान भी समझ पाते थे? फिर से बताएं, अभी आवाज नहीं आई मुझे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लब्बैक। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। हजरत अब ये नूह क्वेश्चन अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? हजरत लेकर चलेगा। कैंसिल करो यहाँ पे please। ये बासिम क्या आप हो अपना रहा है? माइक खोलें। बासिम आप हाथ खड़ा करके माइक खोल दें। हजरत सालेह जवाब अलैहिस्सलाम, दें। हजरत सुलेमान। ये किसने बताया? बिल्कुल ठीक बताया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। माशा, शाबाश, देखा आंटी, सब बच्चों ने माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए। अब अमीन आंटी, अब हम क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह, नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चों से मुलाकात होगी और मैम किसी आपने नई। बस रजिस्ट्रेशन करवा देगा। ओके, इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज।